نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری تمام ماں بہنوں بیٹیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امتیوں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام بہنوں، آج ہم بات کریں گے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث شریف میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے آغاز، ابتدا، یعنی کہ کسی چیز کا شروع کرنا، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اور بھی متعدد نام حدیث پاک سے ثابت ہیں، مثلا القرآن، قرآن کی ماں بھی اس کو کہا جاتا ہے، السبع المثانی، القرآن العظیم، عظمتوں والا قرآن بھی کہا جاتا ہے، الشفاء اور رقیہ، اور یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے، رقیہ بھی ہے۔ رقیہ میں نے دم کرنا کسی کو، اللہ کی بندی اگر کسی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں نا تو 3 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود پاک اس پہ دم کر دے تو انشاءاللہ العزیز اس کو شفا ہو جائے گی۔ اگر کسی کا بخار نہیں اتر رہا تو اول آخر درود پاک پڑھ کے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے تو انشاءاللہ العزیز اس کو پانی پلا دے تو وہ شفا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں اس کا ایک خاص نام اور بھی ہے، آئیے غور کریں وہ خاص نام کون سا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اس کا خاص نام ہے صلاۃ، سبحان اللہ، یعنی کہ نماز۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں میرے رب کے، کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اپنی ربوبیت بیان کر رہے ہیں، اپنی بادشاہیت بیان کر رہے ہیں، قیامت والے دن کا مالک ہونا بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور آگے کیا بیان فرماتے ہیں، کیا تقسیم کیا ہے، یہاں تک تو اللہ نے اپنی تعریفیں، اپنی ربوبیت بیان کر دی اور آگے اپنے بندے کے لیے مناجات رکھ دی۔ سبحان اللہ، اللہ کی بندی ذرا اس کو سمجھ لے، ہیں مناجات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ میری پیاری بہنا، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ جب تو نماز میں کھڑی ہوتی ہے نا، جب تو صلاۃ پڑھتی ہے نا، جب اللہ کے آگے کھڑی ہوتی ہے نا، اتنے بڑے بادشاہ کے آگے کھڑی ہوتی ہے نا، جب اس کی تعریفیں بیان کرتی ہے نا تو گم ہو جا اس میں، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے بندے اور اپنے درمیان اس کو تقسیم کر دیا، تو پھر تو اس میں کھو جا، اس میں گم ہو جا، اس میں ڈوب جا۔ جب تو اس میں گم ہو جائے گی نا، جب تو اس میں ڈوب کر پڑے گی نا، تو پھر تیری نماز خشوع و خضوع والی ہو جائے گی۔ لیکن ہم تو ڈوبتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دماغ تو چل رہے ہوتے ہیں دنیا میں، ہمارے خیال تو دنیا دھاری میں کھوئے ہوتے ہیں، ہم کھڑے تو جائے نماز پہ ہوتے ہیں لیکن ہم تو دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں۔ نا میری بہنا، جب تو اللہ کے آگے کھڑی ہو نا، تو پھر جب سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے نا، تو پھر اللہ کی یہ الفاظ یاد کر کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا، تو پھر تم اس کے کھو جا، اس میں ڈوب جا، اس میں گم ہو جا، تو پھر تیری نماز خشوع و خضوع والی ہو جائے گی، پھر تو اللہ کے قریب ہو جائے گی، پھر تجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی تیرے اوپر۔ اللہ کی بندی، تو جب دوسری صورت کوئی پڑھ کے نا چھوٹی سی ہیں، اس کے بھی ترجمے کو غور کر، جو بھی آپ نے پڑھنی ہے، تو میری بہنا جب تو رکوع میں جاتی ہے نا، سبحان ربی العظیم، تو اس میں بھی کھو جا، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ پھر جب تو سجدے میں جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر گم ہو جا اس میں، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے۔ کتنا اعلیٰ ہے، زبان سے کہنا تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اگر اس کو غور کریں تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ میرا رب کتنا اعلیٰ ہے۔
میرا رب کتنا پاک ہے، میرا پروردگار کتنا پاک ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ تو لامحدود پاک ہے، وہ تو لامحدود عظمتوں والا ہے، وہ تو لامحدود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ ہے۔ میرا رب سبحان ربی الاعلیٰ، جب تو اس میں ڈوب جائے گی، جب زبان تیری پڑے گی سبحان ربی الاعلیٰ، دل تیرا پکارے گا پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے، جب تو اس طرح نماز کی ادائیگی کرے گی نا، تو رب کعبہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، واہ جی واہ، ایک رکعت میں تیری ساری رات گزر سکتی ہے، ایک رکعت میں تیرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا، تجھے اللہ ایسا سکون عطا فرمائیں گے، اپنا ایسا قرب عطا فرمائیں گے کہ سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا، جائے نماز پہ لیٹے رہنے کو دل کرے گا۔ اللہ کی بندی آ جا، آج وقت ہے، آج اللہ کا قرب پا لے، آج اپنی نماز کو خشوع و خضوع والی بنا لے، آج اللہ کے قریب ہو جا، آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بندی پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نا، تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز فرض ہے، چاہے وہ نماز نفل ہے، چاہے نماز سنت ہے، چاہے نماز تہجد ہے، چاہے نماز تراویح ہے، چاہے نماز تسبیح ہے، چاہے نماز اشراق ہے، چاہے نماز جمعہ ہے، چاہے نماز عید ہے، اور چاہے کہ نماز جنازہ، اللہ اکبر، چاہے کہ نماز جنازہ، اللہ اکبر۔ اللہ دی بندی جب تک تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گی تیری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اتنی فضیلت ہے کہ جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی نا تو تیری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو آج کے بعد جب بھی سورۃ فاتحہ میں کھڑی ہو تو ڈوب جا، گم ہو جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے، تمام مشکلیں آسان فرمائے، ہمیں قرض سے نجات دلائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، امت محمدیہ کے تمام مسلمانوں کو نیک و صالحہ بنائے، دین کا پیروکار بنائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ کے بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے گھروں کو بہترین اور اعلیٰ محل عطا فرمائے، بے نمازیوں کو نمازی بنائے، جو ہمارے لیے دلوں میں حسد و بغض لیے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، حسد و کینے سے پاک کر دے، نفاق سے پاک کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔